बानी पीटीआई के दौर में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी न सिर्फ बानी पीटीआई की जाती बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बरतानी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात सीनियर साफी ओवन बैनर जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती के शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीर ने बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। उनकी करप्शन के सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के डीजी ISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के मुहिस नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। कहा जाता है आज का दिन मौजू नहीं जिससे 4 घंटे परवास में ताखीर हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बता दिया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। पीटीआई का बुशरा बीबी से मुतल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। रद्द अमल में कहा, नाम निहायत तजिया प्रोपेगेंडा है जिसे गैर मुल्की तबसे के रूप में पेश किया जा रहा है। हक़ाइक़ को मसख़ करने की ये कोशिश पाकिस्तान या उसके अवाम को आगाह करने के लिए नहीं, सियासी इंतकाम और हकीकी बहरानों से तवज्जो हटाना है। आर्टिकल में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का कोई जिक्र नहीं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों इंतखाबी धांधली को क्यों नहीं उजागर किया गया, सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अलकादर ट्रस्ट केस जिसका आर्टिकल में बार बार हवाला दिया गया अभी भी ज़ेर समात है। इसे तयशुदा करार देना गुमराहकुन है। पीटीआई ने हमेशा शफाफियत और अदालती फैसले का मुतालबा किया। बानी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात से क्यों चश्मपोशी की जा रही है। आर्टिकल जानिबदार और तौहीन आमेज है। मुसन्निफीन को माफ़ी मांगनी चाहिए। फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्जाम। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक ऑफिसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मकीज पता हो। हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने रिश्ता नहीं करवाया था लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। उनके आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि मिर्चें जलाना, पानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना सियाह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात ही समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेरे अताब आए। बानी ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को इदारों पर झूठे इल्जामात लगाने का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं होते थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्जामात लगाए। खैर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं। सूबे में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बता रहे हैं। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। अल्लाह के वली नमाज का दस देते हैं, यहाँ करप्शन होती रही। बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार खुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए। ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। वक्त साबित रहेगा ये बातें भी बेबुनियाद हैं।
اردن کے شاہ عبداللہ دوم 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا استقبال کیا۔ استقبالیہ تقریباً دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے دستے نے شاہ عبداللہ دوم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اردن کے بادشاہ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جس کے بعد اپنے وفد کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تعارف کروایا۔ شاہ عبداللہ دوم نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بادشاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز پیش کیا جائے گا۔ اردن کے بادشاہ کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو وسعت اور دائرہ کار بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں معیشت تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا تازہ ترین معاشی اعداد و شمار حکومتی اصلاحات کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ درآمدی سطح پر ڈیوٹیوں اور ٹیکس میں وصولی میں 25%، ڈیوٹی فری امپورٹس اور خام تیل میں 41.5% کا اضافہ ہوا۔ اضافہ نچلی سطح پر پیداواری اثرات میں نمایاں بہتری کی علامت ہے۔ معاشی ترقی کے اعداد و شمار تاجر برادری اور قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ تمباکو، ٹائلز اور دیگر شعبوں میں ٹیکس وصولی کے نظام کی خامیاں دور کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور اور اطہر من اللہ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا بھی مستعفی۔ استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا کر چیمبر خالی کر دیا، بغیر پروٹوکول واپس چلے گئے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 2028 میں ریٹائرڈ ہونا تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تبادلے کا امکان تھا۔ ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں معلوم ہے اور کون کون سے ججز نے استعفے دینے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا مرتا بندیال نے آئین لکھا، خود پارلیمنٹ بننے کی کوشش کی، عدالت کی آئین لکھنے کی کوشش درست نہیں تھی، آئین کو بگاڑا گیا تو ہم نے کہا کہ پارلیمان کو بند کر دیں۔ کیا نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو حکومت سے نکالنا درست تھا؟ مجھے خود ایک چیف جسٹس نے بتایا کہ ایسے ججز ہیں جو ایک پارٹی کو سزا دینا چاہتے تھے۔ ججز کی تعیناتی میں من پسند افراد کو لگایا گیا، کیا جج اپنی تعیناتی بھی خود کرے گا؟ ایمانداری سے کام کرنے والے ججز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ سربراہ آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت فعال کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ متحرک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 3rd فلور پر 4 عدالتیں تیاری کے مراحل میں، ایڈوکیٹ جنرل آفس اور اٹارنی جنرل آفس بھی خالی کرا لیا گیا۔ آئینی عدالت کی 2 عدالتیں 2nd فلور پر ہوں گی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت منتقل ہوں گی۔ کورٹ 1 میں چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان بیٹھیں گے۔ کورٹ 2 میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت منتقلی کا امکان۔ اسلام آباد کچہری اور وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان سے آئے، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، کسی کو ملک کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کیڈٹ کالج وانا میں میڈیا سے گفتگو، کہا دشمن سامنے APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا، ہمارے دلیر جوانوں نے حملہ ناکام بنایا۔ یہ دہشت گرد نہیں، درندے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان درندوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ کیڈٹ کالج وانا کی بہترین انداز میں تزئین و آرائش کی جائے گی۔ محسن نقوی کی خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے والے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات، جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ خباریہ معاہدین کی ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت، کہا ہم TTP کو نہیں مانتے، دہشت گرد اسلام کے منافی کام کر رہے ہیں، وانا کے غیرت مند لوگ کسی دہشت گرد کا ساتھ نہیں دیتے۔ قائد نون لیگ نواز شریف 2 ہفتوں کے دورے پر لندن روانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پہلے سے ہی لندن میں موجود۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کا یہ دورہ بنیادی طور پر معمول کے میڈیکل چیک اپ کے لیے ہے۔ ابھی صرف 10% چیزیں شائع کی ہیں، صحافتی اصولوں اور قانونی تقاضوں کے باعث 90% مواد کو سامنے نہیں لایا گیا۔ شریک مصنفہ بشرا بی بی بشرا تسکین کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا کہ 25 کروڑ عوام پر مشتمل ایٹمی ملک کو جادو عملیات کے ذریعے چلاتا رہا۔ بشرا بی بی فیصلوں، تقرر اور تبادلوں سمیت ہر قسم کے کام پر اختیار رکھتی تھی۔ سیاسی تجربے کی کمی کی وجہ سے بشرا بی بی جلد ایکسپوز ہو گئیں۔ بشرا بی بی 4 سال ہلال کرپشن کرواتی رہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے برطانوی جریدے کی رپورٹ کو 100% درست قرار دے دیا، کہا برطانوی جریدے نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی شہرادانیت سے پردہ اٹھا دیا۔ 4 سال تک کوچ اور PD نے بانی PTI کو بیوقوف بنایا۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ مخالفین کو دیوار میں چنوانے والوں کی روحانیت 3 سال سے دفن ہو گئی۔ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو بشرا بی بی کی فرمائش پر مینٹل ٹارچر کیا جاتا تھا۔ مریم نواز کی حکومت میں بشرا بی بی کو جیل میں
بی کلاس سہولت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیان علیمہ خان کی جائیدادوں کی چھانبین، پنجاب حکومت متحرک، بورڈ آف ریونیو کے ڈپٹی کمشنر کو مراسل ارسال، پنجاب بھر سے علیمہ خان کے نام منقولہ، غیر منقولہ اور زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب۔ علیمہ خان کی جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کوٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا تاکہ قانونی کارروائی کی بنیاد مضبوط ہو۔ پی ٹی آئی رہنما مونس الہی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ انٹرپول نے مونس الہی کے خلاف 2 سال سے جاری تحقیقات بند کر دیں۔ پاکستان نے مونس الہی کے خلاف مجرمانہ الزامات کے تحت حوالگی کی درخواست کر رکھی تھی۔ انٹرپول نے شکایات کا جائزہ لیا۔ مونس الہی کے خلاف مبینہ غلط کاموں کے شواہد نہ مل سکے۔ بارسلونا میں مقیم مونس الہی اب انٹرنیشنل الرٹ پر نہیں۔ وکیل مونس الہی کا کہنا ہے یہ انصاف کی فتح ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ بھاگنے والے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا تیمرا گرا میں جلسہ سے خطاب، کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، بانی کو رہا کروا کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا لوور دیر میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا بھی افتتاح، کہا صوبے کے قدرتی وسائل پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے، پانی کے شروع کردہ تمام منصوبے دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ پاور پروجیکٹ 21 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے مکمل ہوا ہے۔ منصوبے سے سالانہ 207 ملین یونٹس بجلی پیدا ہوگی۔ صوبائی حکومت پن بجلی وسائل کی معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کے لیے طویل المدتی منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ سستی توانائی کے یہ منصوبے روزگار کے فروغ اور صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دہشت گردوں کے عزائم ہمیشہ ناکام ہوں گے، امن کی جیت یقینی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ویر سرفراز بگٹی کہتے ہیں ملک میں کھیلوں کا فروغ اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کی فضا مضبوط ہو رہی ہے۔ ون ڈے سیریز میں قومی کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے عوام کو خوشی دی۔ دعا ہے کہ قومی ٹیم اپنی کامیابیوں کا سلسلہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھائے۔ DG آسپیار کے نجی کالج اور سکول کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی داخلی صورتحال اور ملکی دفاع پر گفتگو۔ اساتذہ نے کہا کہ پاک افواج ملکی خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے لیے عوام کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ طلباء نے کہا کہ مار کے حق میں پاک افواج کے کردار نے نوجوانوں میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کا عزم بڑھایا۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن گئے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 17 نومبر کو کرانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اپنے ارکان کو مظفر آباد پہنچنے کی ہدایت۔ نامزد قائد ایوان فیصل ممتاز راٹھوڑ آج رات مظفر آباد پہنچ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے 40 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ مسلم لیگ نون بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے گی، حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ نامزد قائد ایوان فیصل ممتاز راٹھوڑ کی فریال تالپور سے ملاقات، فیصل راٹھوڑ کا پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔